بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. سیدہ مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ بن مریم، یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جب تک ہم مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت رسالت پر، ان کے فضائل پر، سیدہ مریم کی پاکیزگی کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے اللہ نے انہیں اولاد دی، ان کی فضیلت، ان کی صدیقیت پر جب تک ایمان نہ لائیں اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی عورت کا نام ذکر کیا ہے، اور وہ نام نامی سیدہ مریم علیہ السلام کا ہے، اور انہی کے نام کی سورت قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ مریم۔ اس سے سیدہ مریم اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ کا قصہ جاری ہے۔ پچھلے خطبے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت مریم الگ ہوئیں گھر والوں سے، تو وہاں انسانی شکل میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام آگے، جن کو اللہ تعالیٰ نے روحانہ اپنی روح قرار دیا۔ انہیں روح کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے پچھلے خطبہ میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ حضرت مریم نے انہیں دیکھا تو کہنے لگیں کہ اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو کسی بری نیت سے آیا ہے۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بری نیت سے نہیں آیا، میں تو انسان ہوں ہی نہیں، میں فرشتہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ کے حکم سے آپ کو بیٹا عطا کروں۔ حضرت مریم کہنے لگیں کہ میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں، تو میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ فرما رہی ہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کذالک، اسی طرح ہی ہے۔ یہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی بھی گواہی ہے، اور وہ اللہ کے نمائندہ ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے بھی ساتوں آسمانوں کے اوپر سے گواہی ہے سیدہ مریم کی پاکیزگی کی۔ اور سیدہ مریم کنواری تھیں، اور اللہ نے اسی حالت میں انہیں اولاد دی۔ اللہ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اللہ کے حکم سے پھونکا ان کے گریبان میں، اور سیدہ مریم میں حمل ٹھہر گیا۔ حضرت جبریل کہنے لگے کہ ایسا ہی ہے، آپ کے رب نے کہا ہے میرے لیے بہت آسان ہے، میں بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہوں، ہم اسے ایک بہت بڑی نشانی بنائیں گے، اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہوں گے۔ رحمت سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں اکثر نبوت کو، رسالت کو رحمت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے، کوئی وحی اترتی ہے، تو اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ اللہ کی سب سے بڑی رحمت وہ اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کریم کی تشریح حدیث مبارکہ کو نازل کیا، اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، ہم اسے اپنی نشانی بنائیں گے بہت بڑی۔ حضرت عیسیٰ کو، آپ کو بھی، صرف حضرت عیسیٰ نشانی نہیں، حضرت مریم بھی نشانی، حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کی پیدائش یہ بھی نشانی، اور حضرت مریم کی کنوارگی میں پیدائش بیٹے کی یہ بھی نشانی اللہ کی۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مریم کے بیٹوں کو بھی اور اس کی ماں کو بھی دونوں کو نشانی بنا دیا۔ دونوں نشانی ہیں ہمارے لیے، بہت بڑا معجزہ اللہ کا، اللہ کی بہت بڑی قدرت۔ ہم اسے نشانی بھی بنائیں گے اور ہم اسے رحمت بھی بنائیں گے۔ رحمت یعنی نبی اور رسول۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور اولو العزم رسولوں میں سے، ان 5 افضل ترین رسولوں میں سے جنہیں اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، جنہوں نے اس دنیا میں صبر کی اعلیٰ ترین مثال پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اولو العزم رسول 5 ہیں، جن میں سیدنا نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اولو العزم رسولوں میں سے بنایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رحمت کہا۔ رسول، رسالت، نبوت، اللہ کی طرف سے وحی، اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصے میں حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ خضر کے پاس جائیں، ان سے بھی کچھ علم سیکھیں۔ تو حضرت موسیٰ لمبا سفر کر کے، سورہ کہف میں موجود ہے، اللہ نے ایک نشانی بتائی تھی، اس نشانی سے آگے نکل گئے، پھر واپس پلٹے۔ فوجد عبدا من عبادنا، حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا ایک خادم تھا حضرت یوشع بن نون، تو وہ دونوں انہوں نے وہاں پھر جب واپس آئے اور وہ مجمع البحرین جو جگہ تھی، 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ، تو اللہ فرماتے ہیں فوجد عبدا من عبادنا، انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اس بندے کو یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی طرف سے کیا دے رکھی تھی؟ رحمت۔ کیا مطلب؟ نبوت، رسالت۔ وہ بھی نبی تھے۔ نبی کو سکھانے والا نبی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ کوئی عام بندہ نبی کو سکھا سکتا ہے؟ نہیں، نبی کو سکھانے والا یا فرشتہ ہو یا نبی ہو، رسول ہو۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام کو بھی ہم نے رحمت دے رکھی۔ کبھی بھی دین کو بوجھ نہ سمجھیے، اللہ کے احکامات کو بوجھ نہ سمجھیے، نبی کی تعلیمات کو بوجھ نہ سمجھیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کے احکامات ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں ہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر اللہ کی نصیحت کیا ہوگی؟ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ تاکہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے۔ مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو نبی اللہ کی رحمت ہوتا ہے، رسول اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں حضرت جبریل اللہ کی طرف سے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسے نشانی بھی بنائیں گے اور ہم اسے رحمت بھی بنائیں گے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ طے ہو چکا ہے، یہ ایسے ہی ہوگا۔ فَحَمَلَتْهُ، وہ حاملہ ہو گئیں، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو پھر وہ اپنا جہاں رہتی تھیں وہاں سے دور چلی گئیں۔ اب وہ لوگوں میں کیسے رہیں؟ اب حمل کے ساتھ پتہ لگ جاتا ہے دوسروں کو کہ حمل ہے اور وہ کنواری ہیں، کیسے لوگوں کا سامنا کریں؟ وہ دور نکل گئیں، الگ۔ فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی بیٹھی تھی، تو وہاں درد ذہ، وہاں ولادت کا وقت آ گیا، بابرکت وقت آ گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، بیابان جگہ ہے، اکیلی عورت ذات ہیں، پاک، کنواری، چھوٹی عمر، اور تکلیف ایسی کہ بچے کی پیدائش کی تکلیف ایسے جیسے موت کے منہ میں ایک دفعہ عورت موت کو دیکھتی ہے اپنی نظروں سے، لیکن یہ ساری تکلیفوں کی وجہ سے نہیں، اس کے بعد جو حالات پیش آئیں گے، قوم کا سامنا کیسے کریں گی، باپ بھی نیک، ماں بھی نیک، اور حضرت مریم کی پیدائش اور اٹھان شروع سے ایک نیک بچی کے طور پہ اور ایک نیک عورت کے طور پہ سیدنا زکریا علیہ السلام کفالت کر رہے ہیں۔ نبی سے اللہ نے کفالت کا کام لیا، باقاعدہ قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا کفالت کرنے کے لیے۔ بے موسمی پھل آ رہے ہیں اور وہ عبادت کرتی ہیں بہت زیادہ، تو اب لوگوں کا سامنا کیسے کریں گی کہ بچہ کہاں سے آیا، کہیں میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو کہتی ہیں کہ کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، کاش کہ میں کوئی اتنی معروف نہ ہوتی لوگوں میں، میرے ماں باپ اتنے معروف نہ ہوتے، میں کوئی ایک بھولی بسری کوئی لڑکی ہوتی جس کو کوئی جانتا نہ ہوتا۔ اب میں یہ ان سارے حالات کا، ان ساری مشکلات کا، ان فتنوں کا سامنا کیسے کر پاؤں گی۔ اور دیکھیے وہ تو اللہ نے مدد کی، اللہ تو مدد کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن دیکھیے آج تک یہود سیدہ مریم کو تانا دیتے ہیں، آج تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ
کہتے ہوئے زبان آسمان کیوں نہیں گر جاتا، زبان کیوں نہیں پھٹ جاتی؟ وہ کہتے ہیں ولد الزنا ہے، ولیعاذ باللہ، آج تک یہود کہتے ہیں۔ تو سیدہ مریم کہتی ہیں کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، میں کوئی بھولی بسری کوئی خاتون ہوتی۔ بہرحال جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں مقام اور درجات سے نوازنا ہوتا ہے تو ان کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ فناداہا من تحتہا، اللہ تو پھر نہیں چھوڑتے، اللہ تو پھر مدد کرتے ہیں، اللہ تو پھر ڈھارس بنداتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا کیا کہنا، اللہ کی نعمتوں کا کیا کہنا۔ فناداہا من تحتہا، تو پھر نیچے سے پکارا، اللہ تحزنی، غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتک سریا، بنا دیا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ۔ وہزی الیک بجذع النخلۃ، اور تو ہلا اپنی طرف کھجور کے تنے کو، تساقط علیک رطبا جنیا، وہ گرائے گا تجھ پر تر و تازہ کھجوریں۔ فکلی واشربی وقری عینا، بس تو کھا بھی اور پی بھی اور آنکھیں بھی ٹھنڈی کر۔ اب حضرت مریم شدید تکلیف میں اور شدید پریشانی میں اور اکیلی، اور آنے والے حالات کو دیکھ دیکھ کر سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہیں۔ تو پھر آواز آئی، کس نے آواز لگائی؟ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے۔ وادی کے نیچے سے آواز آئی کہ آپ غم نہ کھائیں، آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ۔ کبھی انسان اکیلا نہیں ہوتا۔ کوئی انسان اللہ سے چھپنے کی کوشش کرے، سرگوشی کرنے کے لیے 2 لوگ اکٹھے ہوں، تیسرا اللہ ہوتا ہے، 4 لوگ اکٹھے ہوں، 5واں اللہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کہیں بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق غار ثور میں تھے، وہ 2 نہیں تھے، تیسرا اللہ تھا۔ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، حضرت ابو بکر صدیق نے پریشانی کا اظہار کیا، اے اللہ کے رسول، اگر یہ دشمن آ گئے ہیں، اگر یہ نیچے دیکھ لیں قدموں کے نیچے تو ان کو ہمارا پتہ لگ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پر ایمان تھا، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تو اللہ موجود تھے اور اللہ نے مدد کی، اور پکارنے والے نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ نے آپ کے لیے یہ چشمہ بھی جاری کیا ہے۔ سریہ کا ایک معنی چھوٹی نہر یا چشمہ، سریہ کا ایک معنی سردار بھی ہوتا ہے، وہ دوسری تفسیر ہے، وہ بتاتا ہوں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا، پانی نہیں تھا لیکن اللہ نے معجزاتی طریقے سے چشمہ جاری کر دیا۔ وہ کھجور کا تنا، تو کھجور کا تنا بڑا مضبوط تنا ہوتا ہے، اس کو تو کئی لوگ مل کے نہیں ہلا سکتے، اور سیدہ مریم اکیلی اور عورت ذات، اور پھر وہ درد ذہ میں اور ڈیلیوری کا وقت، اب وہ کیسے کھجور کے تنے کو ہلائیں؟ فرمایا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تازہ کھجوریں گریں گی اللہ کے حکم سے۔ تو کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، پینے کا بھی انتظام ہو گیا، اور بچے کی ڈیلیوری بھی ہو گئی۔ تو فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، یہ کھجور تازہ کھجوریں کھا بھی اور یہ چشمے کا پانی پی بھی، اور بچے کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں بھی ٹھنڈی کر۔ خوبصورت بچہ وجی۔ دوسری آیت میں ہے سورہ آل عمران میں، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ۔ فرشتوں نے بشارت دی حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے، فرشتوں نے پکارا کہ اللہ بشارت دیتے ہیں آپ کو اے مریم، بکلمۃ منہ، اپنے کلمے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ بھی ہیں، اللہ کا روح بھی ہیں، اللہ کی روح بھی ہیں، کلمت اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں۔ اللہ کے کلمہ کون سے پیدا ہوئے ہیں؟ ان کو کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے، روح بھی کہا جاتا ہے، روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، بے شک مسیح ابن مریم اللہ کے رسول بھی ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اللہ کے کلمہ بھی ہیں، القاها الی مریم، جو اللہ نے مریم میں ڈالا تھا، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے روح بھی ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، 3 نہ کہو۔ اللہ کے کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔
اللہ کا جز نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کلمے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی بڑا وجیح ہوگا اور آخرت میں بھی بڑے خوبصورت، بڑے باوقار۔ نبی سارے پہلے بھی اس موضوع پر بات ہوئی کہ نبی جسمانی طور پر یعنی باروب اور وجیح اور صحت مند ہوتے ہیں، روحانی طور پر ان سے زیادہ صحت مند اور ان سے زیادہ نیک کون ہوگا؟ دنیا میں بھی وجیح اور آخرت میں بھی وجیح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے وجیح تھے۔ وجیح سے مراد بڑے باوقار، بڑی عزت والے، بڑے خوبصورت۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت، تو فرمایا کہ بچے کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ فرشتوں نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ بیٹا ہوگا اور اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں بڑا وجیح ہوگا، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ بھی بشارت مل گئی تھی کہ وہ لوگوں سے گود میں بھی بات کرے گا اور لوگوں سے ادھیڑ عمری میں بھی بات کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ ساری باتیں، ساری صفات عام صفات نہیں ہیں، یہ عام لوگوں جیسی صفات نہیں ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، لوگوں سے گود میں بات کرے گا۔ یہاں گود میں بات کرنے سے مراد یعنی بالکل پیدائش کے دن یا اس سے 1-2 دن بعد، بالکل شروع میں، جس میں کوئی بچہ بات نہیں کرتا، لوگوں سے گود میں بات کرے گا، جو معجزہ ہوگا۔ صرف گود میں بات کرنا معجزہ نہیں ہے، گود میں بھی بات کرے گا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمری میں بھی بات کرے گا۔ اچھا، ادھیڑ عمری میں بات کرنا تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں ادھیڑ عمری، یعنی بڑھاپے سے پہلے، جوانی اور بڑھاپے کے درمیان کی جو عمر ہے، آپ سمجھ لیجئے 50 سال، 55 سال، 60 سال، کم و بیش، ادھیڑ عمری میں بھی بات کرے گا۔ ادھیڑ عمری میں بات کرنا تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ آپ کو مسیح ابن مریم کی بشارت دیتے ہیں، جو دنیا میں بھی وجیح ہوں گے، آخرت میں بھی وجیح ہوں گے، مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، گود میں بھی بات کریں گے، ادھیڑ عمری میں بھی بات کریں گے۔ گود میں بات کرنا تو معجزہ ہوا، اور ادھیڑ عمری میں بات کرنا وہ بھی معجزہ ہے۔ وہ کیسے معجزہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، ابھی تو ان کی ادھیڑ عمری آئی نہیں، وہ تو جوانی میں ہی اٹھا لیے گئے۔ یہودیوں نے سازش کی، اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کسی پہ ڈال دی، اور حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا جا سکا، شہید نہیں کیا جا سکا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، نہ انہیں سولی دے سکے، ان کی شباہت ڈال دی گئی، کسی اور کو انہوں نے سولی دے دی۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وہ یقیناً حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بالکل جوان تھے، 33 سال کی عمر، ابھی تو ادھیڑ عمری آئی نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے آسمانوں پر، پھر اللہ تعالیٰ قرب قیامت دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دوبارہ قرب قیامت بھیجیں گے، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں زندگی گزاریں گے، لوگوں سے بات چیت کریں گے ادھیڑ عمری میں۔ یہ بھی معجزہ ہے، جس طرح گود میں بات کرنا معجزہ ہے، ادھیڑ عمری میں بات کرنا بھی معجزہ ہے، مہد میں بات کرنا بھی معجزہ ہے، تو کہل میں بات کرنا بھی معجزہ ہے۔ دونوں معجزے ہیں کہ وہ آسمان سے اتر کر بات کریں گے۔ اور کئی ایسے بدبخت ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کا، مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقینی طور پر نہیں قتل کر سکے، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے اٹھا لیا جسم روح سمیت۔ وہ کہتے ہیں نہیں، قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گود میں بھی بات کریں گے، ادھیڑ عمری میں بھی بات کریں گے۔ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے اور انہوں نے ادھیڑ عمر ہونا ہے، اور اس میں وہ بات چیت کریں گے لوگوں سے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے، وہ تب نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی غالب کرنے کے لیے، اور وہ آئیں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور سارے لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ مسلمان تو پہلے ہی ایمان رکھتے ہیں، عیسائی بھی ایمان لے آئیں گے، یہودی ان کو قتل کر دیا جائے گا، ایک یہودی بھی نہیں بچے گا۔ جو یہودی کسی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش کرے گا، درخت پر پتھر پکار اٹھیں گے کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی ہے، آؤ اسے آ کر قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے، جس طرح صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو گود میں بھی بات کریں گے، ادھیڑ عمری میں بھی بات کریں گے۔ فرمایا کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، آپ افسوس نہ کریں، غم نہ کریں، اللہ نے آپ کو بڑی نعمتیں دینی ہیں، آپ کھائیں بھی یہ تازہ کھجوریں، اور یہ چشمے کا پانی بھی پئیں، اور بچے کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں بھی ٹھنڈی کریں۔ بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے خوبصورت تھے بچپن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ جب تابوت میں ان کو ان کی ماں نے ڈالا، اور حضرت موسیٰ کے دشمن فرعون کے دربار میں جا کر وہ تابوت لگا، اور وہ تابوت کو کھولا گیا تو اس میں ایک پیارا بچہ موجود ہے، تو اس بچے کو دیکھ کر دشمن نے قتل نہ کیا اور ان کو اپنے گھر میں ہی بیٹا بنا کر رکھ لیا۔ قصہ لمبا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے تجھ پر اپنی محبت ڈال دی تھی۔ جو دیکھتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو میری نظروں کے سامنے پرورش پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ مقام دیتے ہیں اپنے بندوں کو، بچپن سے اللہ تعالیٰ باقاعدہ پرورش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری نظروں کے سامنے تیری پرورش ہو۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ تجھے تو میں نے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی، اللہ کے ولی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا بچے کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر۔ یہ ایک تفسیر ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت مریم کو پکارا تھا پریشانی کے وقت میں، اور کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے پاؤں کے نیچے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا۔ سریہ کا دوسرا معنی سردار، اور یہاں ایک متواتر قرات بھی ہے۔ آپ کو پتہ قرآن کریم کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو 7 حروف پر نازل کیے۔ متواتر حدیث ہے انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے۔ کلھا شاف کاف، ہر حرف اپنی جگہ مکمل ہے، شفا دینے والا ہے۔ ہم ایک قرات کے مطابق قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی اور قرات بھی ہیں، تواتر کے ساتھ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہاں قرآن کریم کی ایک اور قرات بھی ہے۔ وہ قرات کیا ہے؟ فناداہا من تحتہا، ہم تو پڑھتے ہیں فناداہا من تحتہا، پکارا حضرت مریم کو ان کے نیچے سے، یعنی وادی کے نیچے سے فرشتے نے پکارا۔ اور دوسری متواتر قرات ہے فناداہا من تحتہا الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، پکارا اس بچے نے جو حضرت مریم کے نیچے تھا۔ پکارنے والا کون تھا؟ حضرت عیسیٰ خود۔ حضرت عیسیٰ نے پیٹ میں سے پکارا۔ قرآن کریم کی متواتر قرات کے مطابق یہ تفسیر بنتی ہے۔ دوسری تفسیر فناداہا من تحتہا، جو حضرت مریم کے نیچے تھا یعنی ان کے پیٹ میں تھا، اس بچے نے حضرت مریم کو پکارا، تسلی دی۔ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، آپ غم نہ کھائیں، اللہ نے تو آپ کے نیچے سردار پیدا کیا ہے۔ یہ یعنی میں پیدا ہوں گا، اللہ مجھے سردار بنائیں گے، آپ غم نہ کھائیں۔ یہ ایک وقتی تکلیف ہے، ایک وقتی آزمائش ہے، لیکن اللہ نے بڑی رحمت کرنی، اللہ نے بڑا انعام کرنا ہے، اللہ نے آپ کے بیٹے کو سردار بنانا ہے۔ اصل سرداری، اصل امامت تو یہ امامت ہے۔ یہ دنیا کی سرداریاں اور دنیا کے عہدوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو دوسری تفسیر کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھائیے اور پیئے، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اور اگر آپ کسی بشر کو دیکھیں تو آپ کہہ دینا
کہ میں نے تو رحمان کے لیے، اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیہ، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اگر کوئی بشر نظر آ جائے اور پوچھے کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، تو آپ نے آگے سے بات نہیں کرنی، آپ نے کہنا ہے کہ میں نے تو روزے کی نیت کی ہے، روزے کی نظر مانی ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پرانے زمانے میں ایک روزہ چپ کا روزہ ہوتا تھا جس میں بات چیت نہیں کی جاتی، جس دن روزہ رکھا جاتا تھا اس دن بات چیت نہیں کی جاتی تھی۔ تو کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ بچہ کون ہے تو آپ نے جواب نہیں دینا، اگر جواب نہیں دینا تو پھر کہنا کیسے ہے، یعنی اشارے سے کہنا ہے۔ کوئی آ جائے انسان اور پوچھے یہ بچہ کون ہے تو اشارے سے کہہ دیجئے کہ میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی آج کے دن۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو وہ لے آئیں اس بچے کو اپنی قوم کے پاس، تحملہ، وہ اسے اٹھائے ہوئی تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیلیوری ہو گئی اور حضرت مریم انہیں اٹھائے ہوئی اپنے قوم کے پاس لے آئیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیلیوری اور یہ جو حمل کا وقت ہے یہ ایک نارمل وقت تھا، 9 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے کم و بیش، یا یہ بھی کوئی معجزہ تھا؟ اس کے بارے میں کوئی صراحت قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے، قرآن کریم میں بار بار فا کا لفظ استعمال ہوا ہے، فا کا حرف، اور عربی گرامر کی روح سے فا جب آتا ہے تو اس سے فوری بعد کا معنی لیا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پھونکا حضرت مریم میں، حضرت مریم حاملہ ہو گئیں، اور پھر فحملتہ، فا کا لفظ ہے، فانتبذت، وہ حاملہ ہو گئیں، بچے کو لے کر الگ ہو گئیں، فجاءہا المخاض، درد ذیل آ گیا۔ ان سب کے ساتھ فا لگا ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے استدلال کیے ہے کہ سارے واقعات بڑے جلد ہوئے تھے، بڑے تیز ہوئے تھے، یہ کوئی نارمل ڈیلیوری اور نارمل وقت نہیں تھا، وہ جو 9 مہینے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ سیدہ مریم کوئی 9 مہینے کے لیے اپنے قوم سے الگ نہیں گئی تھی، یہ کچھ دیر کے لیے وہ اپنی قوم سے الگ ہوئیں، اور یہ سارے معاملات اللہ کو پتہ ہے بہتر۔ بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے فا کی وجہ سے، اور عربی زبان میں اس کو عربی میں کہتے ہیں تعقیب فوری، تو فا جو ہے وہ تعقیب فوری کے لیے آتا ہے۔ اگر یہ عربی زبان میں کہا جائے جاء ابو بکر فعمر، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ابو بکر آیا اور اس کے فوری بعد عمر آیا۔ تو یہ عربی زبان، عربی لغت میں یہ چیز موجود ہے، اس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے واللہ عالم کہ یہ سارے معاملات فوری ہوئے تھے، اس میں ایک نارمل وہ جو وقت ہوتا ہے حمل کا وہ نہیں تھا، واللہ عالم۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو وہ حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آ گئیں۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تو وہ کہنے لگے اے مریم لقد جئت شیئا فریا، تو نے تو بہت برا کام کیا ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی، آپ کی تو شہرت بڑی نیک ہے، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے تو بڑا برا کام کیا ہے، زنا کیا ہے نعوذ باللہ، بچہ کہاں سے آ گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ کوئی برا شخص تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ ہی تیری ماں کوئی زانیہ عورت تھی، تو نے یہ کام کیسے کیا؟ آپ کی شہرت بھی نیک، آپ کے باپ کی بڑی شہرت عمران، اور عمران کی وجہ سے آل عمران، سورہ آل عمران قرآن کریم میں ایک سورت آل عمران بھی ہے، اور آل عمران سے مراد حضرت مریم کے والد عمران کی آل مراد ہے، اور یہ آل عمران اس خاندان کو اللہ نے چنا ہے، عمران بھی اللہ کے چنے ہوئے اور عمران کی آل بھی اللہ کی چنی ہوئی۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم کی آل کو، اور عمران کی آل کو، علی العالمین، جہان والوں پر۔ عمران اور عمران کی آل چنے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ کا باپ عمران کوئی عام شخص تو نہیں تھا، آپ کی ماں کوئی زانیہ عورت نہیں تھی، وہ بھی بڑی نیک تھی، حضرت حنہ، وہ بھی بڑی نیک، اور آپ کی شہرت بھی بڑی نیک، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ یہی وہ سوالات، یہی وہ اتنا، یہی وہ پریشانی جس سے حضرت مریم خوف کھا رہی۔
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو انہوں نے اشارہ کر دیا اس کی طرف، منہ سے کچھ نہیں کہا، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، وہ کہنے لگے ہم کیسے کلام کریں اس بچے سے جو گود میں ہے، بچہ ہے، اس بچے سے ہم کیسے کلام کریں؟ آپ بچے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ قال انی عبد اللہ، تو بچہ پکار اٹھا، اللہ کے حکم سے بول اٹھا، ہمارا ایمان ہے اس پر، ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ جو فرشتوں نے پیش گوئی کی تھی کہ گود میں بات کرے گا اور ادھیڑ عمری میں بھی بات کرے گا، گود میں بات کرنے پر ہمارا ایمان ہے، یہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے قرب قیامت اور بات چیت کریں گے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ قال انی عبد اللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے دی مجھے کتاب اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ آتانی الکتاب، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس نے مجھے کتاب دی، اس نے مجھے نبی بنایا۔ یا تو یہ فعل ماضی ہے اور مراد اس سے مستقبل ہے، اور عربی زبان میں قرآن کریم میں یہ بہت زیادہ ہے کہ ماضی کے صیغے اور مراد اس سے مستقبل ہوتا ہے۔ صیغے ماضی کے مراد مستقبل، جیسے اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، یہ سارے صیغے ماضی کے ہیں۔ جب لفظی معنی کیا ہے؟ جب آسمان پھٹ گیا، جب آسمان، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑ گئے، لفظی معنی یہ ہے، لیکن ہم معنی کیا کرتے ہیں؟ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ مستقبل کے لیے ماضی کے صیغے استعمال کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اصل میں جو چیز گزر چکی ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے۔ ہم انسانوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں، جو چیز آنی ہوتی ہے وہ یقینی نہیں ہوتی، کیا پتہ کیا حالات پیش آئیں۔ تو کئی دفعہ مستقبل کی بات کو یقینی بتانے کے لیے ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں یہ بہت زیادہ ہے، قیامت کے حوالے سے بطور خاص۔ آخرت کی باتیں ساری تقریباً ماضی کے صیغے سے آئی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ وہ ایسا ہوگا، صیغے ماضی کے ہیں، گویا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ مثلا قرآن میں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، ماضی کا صیغہ ہے کہ آیا آپ کا رب اور فرشتے صفوں میں۔ کیا مراد ہے؟ مراد ہے آئے گا آپ کا رب اور فرشتے قیامت کے دن، اللہ آئیں گے حساب لینے کے لیے، فرشتے آئیں گے صفوں میں۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، جہنم کو لایا گیا نہیں، جہنم کو لایا جائے گا۔ ماضی کے صیغے سے کیوں ہے؟ یعنی یہ باتیں اتنی یقینی ہیں جیسے ہو چکی۔ تو بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ آتانی الکتاب ہم مستقبل میں معنی کریں گے، صیغے ماضی کے کیوں ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ایسا لازماً ہوگا جیسے ہو چکا۔ تو ہم اس کا معنی مستقبل میں کریں گے کہ آتانی الکتاب، دے گا اللہ مجھے کتاب، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنائے گا، وجعلنی مبارکن، اور وہ مجھے بابرکت بنائے گا، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور وہ وصیت کرے گا مجھے نماز کی بھی زکوٰۃ کی بھی جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ ساری باتیں مستقبل کی ہیں، سارے صیغے ماضی کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ گود میں پکار اٹھے کہ اللہ مجھے نبی بنائیں گے، اللہ مجھے کتاب دیں گے، اللہ مجھے نبی بنائیں گے، اللہ مجھے بابرکت بنائیں گے میں جہاں بھی ہوں، اور اللہ مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی وصیت کریں گے۔ میری شریعت میں ایسا ہوگا جب تک میں زندہ رہوں، نماز اور زکوٰۃ زندگی تک، تا زندگی تا موت، کوئی درمیان میں کوئی ایسا وقت نہیں آتا کہ نمازیں زکوٰتیں معاف ہو جاتی ہیں، جس طرح کچھ لوگوں نے ڈھکوسلے بنا رکھے ہیں۔ تا زندگی نماز اور زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں، ماضی کے صیغے سے معنی کرتے ہیں، اللہ نے مجھے کتاب دی، یعنی لوح محفوظ میں ایسا لکھا ہے، اللہ نے یہ طے کر دیا ہے، لوح محفوظ میں وہاں لکھ چکے ہیں اللہ کہ اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا میں جہاں بھی ہوں، اور اللہ نے مجھے نماز کی وصیت کی، مجھے زکوٰۃ کی وصیت کی، اور جب تک میں زندہ رہوں۔ تو یہ سیدنا مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے، اور قرآن کریم کا بیان کردہ ایک ایک حرف وہ صحیح ہے، با مقصد ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ نجاشی کے دربار میں صحابہ گئے اور قریش نے نجاشی کو شکایت لگائی کہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ وہ عیسائی تھا،
کہا کہ یہ مسلمان بڑے گستاخ ہیں، تم ان کو پناہ دے رہے ہو، اور یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی بڑی توہین کرتے ہیں، یہ انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ نہیں مانتے، یہ ان کی صفات نہیں مانتے۔ تو نجاشی نے مسلمانوں سے کہا تمہارا کیا عقیدہ ہے حضرت مریم کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ حضرت جعفر طیار انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی، ان آیات کی تلاوت کی نجاشی کے دربار میں۔ تو جب نجاشی نے یہ تلاوت سنی، یہ آیات سنی، اس کے اور اس کے درباریوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور نجاشی کہنے لگا، درباری کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جو کچھ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ کا مقام، حضرت مریم کا مقام نہ ایک تنکا اس سے زیادہ ہے، نہ ایک تنکا اس سے کم۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے بیان کیا، اور قرآن کی ہر بات ایسے ہی ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، ان قصوں کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب